الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات اخلاص و محبت سے بلند آواز سے نماز والا درود پاک اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستو، عزیز ساتھیوں، ہمارے محترم رانا وکیل صاحب کے بھائی رانا بشیر صاحب دنیا سے رخصت ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، زندگی کی کمی کوتاہی گناہوں پر اللہ پردہ ڈالتے ہوئے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کی کامل مغفرت فرمائے، آخرت کی تمام منازل کو میرا اللہ آسان سے آسان فرما دے۔ جمعہ کا دن ہے، مختصر سی نشست ہے، ٹائم بھی کافی ہو چلا۔ یقیناً آپ حضرات کی بھی مصروفیات، کوشش کرتا ہوں مختصر سے وقت میں کو مختصر سی اللہ رب العزت ایسی بات کہلوا دے کہ جو ہمارے لیے دنیا میں بھی نفع بخش ہو اور آخرت کا بھی نفع بن جائے، آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو جائے۔ یہ تمام نظام کائنات جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ سب کچھ میرے اللہ کا، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ انسان، یہ درندے، چرندے، جانور، پرندے، مچھلیاں، تمام نظام کائنات، یہ فصلیں، یہ درخت، جتنی سبزیاں، جتنی ترکاریاں، جتنے پھل، جتنے فروٹ، دنیا میں جو چیز بھی نظر آتی ہے میرے اللہ کی ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ برتن آپ میں سے کس کا ہے، لیکن جس کا ہے اس کا اس پہ قبضہ ہے، اس کی اجازت کے بغیر یہ یہاں نہیں آیا، اس کی اجازت کے بغیر آپ لوگوں نے مجھے عزت دی، یہاں صوفے پہ بٹھایا، اونچا بٹھایا، اس کی اجازت کے بغیر اگر میں لے گیا ساری زندگی گالیاں دے گا، مولوی آیا تھا اور میری اجازت کے بغیر لے گیا۔ بتلانا یہ چاہتا ہوں تمام نظام کائنات میرے اللہ کا، اور تمام نظام کائنات پر قبضہ قدرت بھی میرے اللہ کا، خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، پروردگار عالم نے ہی اس نظام کائنات کو بنایا، ایک ایک چیز کو بنایا، زمین اسی نے بنائی، آسمان اسی نے بنائے، یہ درخت، یہ شجر، یہ حجر، تمام شمس و قمر کا نظام، یہ انسان بھی اسی نے بنائے۔ اور پھر میرے اللہ کا حکم چلا کرتا ہے، میرا اللہ جب تک چاہتا ہے انسان اس دنیا کے اندر رہتا ہے، جب اللہ کا دوسرا حکم آ جائے، اللہ کا نیا آرڈر آ جائے، اے میرے بندے تیرے لیے دنیا پوری ہو گئی، اب تو اس دنیا میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، تیری دنیا کا دانا پانی ختم ہو گیا، تیری سانسیں ختم ہو گئی، اب تو اس دنیا میں رہنے کے لائق کوئی نہیں، وہ آدمی امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مالدار ہو، بادشاہ ہو یا روٹی کے ٹکڑے کا محتاج ہو، جس آدمی کی زندگی ختم ہو جائے، وہ ننھا منھا بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، جب اللہ اس کو دنیا میں نہ دیکھنا چاہے، وہ آدمی دنیا چھوڑ کر اللہ کے پاس اپنی قبر میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کا ہی حکم چلتا ہے تمام نظام کائنات میں، وہ جس کو چاہے امیر بنا دے، وہ جس کو چاہے غریب بنا دے، یہ بھی میرے اللہ کی تقسیم ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں زندگی میں بڑا مال کماتے ہیں، بڑا پیسہ کماتے ہیں، بڑا پسینہ بہاتے ہیں، کہا کرتے ہیں میں نے خون پسینہ لگا کر کے پیسہ کمایا، لیکن وہ تمام زندگی کما کے
کسی نہیں چلائی، ایک دن درندی نہیں چلائی، ایک دن مزدوری نہیں کی، لیکن تمام زندگی پیسوں میں گزارتے ہیں، تمام زندگی امیری دولت والی گزارتے ہیں، تمام زندگی بادشاہت میں گزارتے ہیں۔ اور لوگوں، یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں، کسی نے پیسہ کمایا اپنی محنت سے نہیں کمایا، بلکہ میرے اللہ نے عطا فرمایا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے، کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں اپنی محنت سے امیر ہو گیا، میں اپنے علم سے امیر ہو گیا، میں انجینئر بنا، میں نے پیسہ کمایا، میں مالدار بن گیا، میں نے محنت کی، میں ڈاکٹر بنا، میں نے پیسہ کمایا، میں مالدار ہو گیا، میں نے محنت کی، اللہ نے زمین دی، میں نے محنت کی، باغات لگائے۔ اگر مجھے عقل نہ ہوتی، باغات نہ لگاتا تو غریب رہتا، مجھے عقل ملی، میں نے باغات لگائے، امیر بن گیا۔ اور لوگوں، میں جانتا ہوں باغات کے مالک ہیں، لیکن گھروں میں کھانے کو روٹی نہیں ملتی۔ کیوں؟ اللہ جس کو نہ کھلانا چاہے کوئی کھا نہیں سکتا۔ ہمارے ایک جمعے کے نمازی ہیں، اچھا تعلق ہے، رہائش تو ملتان میں، شجاباد کی طرف ان کے باغ ہیں۔ پچھلے ہفتے انہوں نے مجھے فون کیا، قاری صاحب اس سال آپ کو آموں سے رجا دوں گا۔ میں نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، رجانے والی ذات تو میرے اللہ کی، اللہ رجائیں گے، بندے کے بس کی بات نہیں۔ کہنے لگے قاری صاحب آپ کے پسند کا آم بڑا بہترین لگا کھڑا ہے۔ میں نے کہا بھائی پسند کا کیا، بہترین چیز سامنے پڑی ہو، اللہ حکم دے دے کہ نہیں کھا سکتا تو وہ آدمی نہیں کھا سکتا۔ اللہ کی شان، رات اس کا مجھے فون آیا، کہنے لگا قاری صاحب آپ کی بات بالکل سچی نکلی، بہترین باغ لگا ہوا، آم لگے ہوئے، لیکن مکھی کا حملہ ہو گیا، آدھے سے زیادہ باغ ضائع ہو گیا۔ تو پتہ چلا میرا پروردگار، میرا اللہ ہی تمام لوگوں کا خالق و مالک ہے، کھلانا بھی وہی جانتا ہے، بھوکا بھی وہی مارا کرتا ہے۔ وہ چاہے بادشاہ کو غریب کر دے، وہ چاہے غریب کو بادشاہ کر دے، وہ چاہے فقیر کو بادشاہ کر دے، وہ چاہے بادشاہ کو روٹی کے ٹکڑوں کا محتاج کر دے، اس اللہ کی تقسیم ہے۔ وہ اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے حکمرانی عطا فرمائے، جس کو چاہے تاج و تخت عطا فرمائے، جس کو چاہے تمام زندگی صحت والی زندگی عطا فرما دے، اور جس کو چاہے تمام زندگی میں اس کی کمر سیدھی ہونے ہی نہ دے، جوانی میں بھی بیمار ہے، بڑھاپے میں بھی بیمار ہے، تمام زندگی بیماری والی گزار کر اپنی قبر میں چلا جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ جسے چاہے زندہ اٹھائے تو، جسے چاہے زندہ اٹھائے تو، جسے چاہے مردہ بنائے تو، تیرے ہاتھ میں ہے فنا بقا، تیری شان جل جلالہ، جسے چاہے تو وہ خلیل ہو، جسے چاہے تو وہ ذلیل ہو، تیرے ہاتھ میں ہے فنا بقا، تیری شان جل جلالہ۔ وہ جس کو چاہتا ہے مالدار بنا دیتا ہے، جس کو چاہے غریب بنا دیتا ہے، جس کو چاہے صحت دیتا ہے، جس کو چاہے تمام زندگی بیمار رکھتا ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، اللہ کی مرضی۔ اللہ سے شکوہ نہ کیا کرو، لوگوں سے بھی شکوہ نہ کیا کرو کہ میں نے بڑی محنت کی ہے لیکن مجھے کچھ نہیں ملتا، میں دعائیں مانگتا ہوں اللہ مجھے نہیں دیتا، ایسی بات نہیں۔ مولانا آپ کو سمجھا رہے تھے کہ اللہ اپنے بندے سے بڑی محبت فرماتا ہے، کتنی محبت۔ ایک عام مثال حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتے ہیں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ تو بہرحال باتوں کو نچوڑیے، رانا صاحب دنیا سے چلے گئے اور پتہ نہیں کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے،
ہم بھی ایک دن دنیا چھوڑ جائیں گے اور معلوم نہیں کہ کس حال میں کیا کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے. یاد رکھنا کہ کوئی انسان جب تک نہیں بنا تو نہیں بنا. ایک مرتبہ انسان بن گیا تو یہ اب ختم نہیں ہوگا. سمجھے میری بات کو؟ یہ انسان ایک مرتبہ جب بن گیا اب یہ ختم نہیں ہوتا، اب یہ منتقل ہوتا ہے. اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کا بیٹا بقضائے الہی انتقال کر گیا. انتقال کا مطلب ہے منتقل ہونا. یہ چیز یہاں پڑی ہے، میں نے اٹھا کر اس کا انتقال کر دیا، یہ یہاں منتقل ہو گئی. پہلے ماں کے پیٹ میں آتا ہے، وہاں سے دنیا میں منتقل ہوتا ہے، وہاں سے قبر میں منتقل ہوتا ہے. بندہ وہاں سے میدان محشر میں منتقل ہوگا، وہاں سے حساب کتاب ہو کر کوئی جنت میں کوئی جہنم میں منتقل ہوگا. یہ انسان ختم ہونے والی چیز نہیں. اس لیے ذرا سوچیں، جب ہم نے ختم نہیں ہونا، مرنے کے بعد پھر کیا کریں گے، کیا بنے گا؟ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، لوگوں یہ مٹی کے ڈھیر قبرستانوں میں جو تمہیں نظر آتے ہیں، فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. اور لوگوں ان کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ صرف مٹی کے ڈھیر نہیں ہے. نیچے جو قبر ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا ہوا ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا ہوا ہے. سمجھدار سیانے لوگ بیٹھے ہو، یقیناً قبرستان جاتے ہوگے، آپ نے قبریں بھی بنائی ہوگی، مردے بھی دفنائے ہوگے. قبر کھودنے والے لوگ جانتے ہیں بعض اوقات قبر کھودی جاتی ہے، قبر میں سے آگ کے انگارے نکلتے ہیں، بجھے ہوئے کوئلے نکلتے ہیں، جلی ہوئی مٹی نکلتی ہے. اور لوگوں کبھی تصور میں تو لاؤ، قبرستان میں کوئی کھانا نہیں پکاتا، قبرستان میں کوئی آگ نہیں جلاتا، قبرستان میں چلنے والی آگ، نیچے مٹی سے نکلنے والی آگ، قبروں سے نکلنے والی آگ، یہ دنیا کی آگ نہیں ہے، یہ جہنم کی آگ ہے. حضور کا ارشاد غلط نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گا انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، یا پھر اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اس کی قبر جنت بن جائے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، قبر کھودی گئی تو اس میں سے کوئلے نکلے، کوئلے، کالی جلی ہوئی مٹی نکلی، میں نے خود دیکھی. اور میں اکثر واقعہ سناتا ہوں، ہماری مسجد کے خادم بھی تھے، مؤذن بھی تھے. مختصر کرتا ہوں ٹائم کے حساب سے واقعے کو. انہوں نے یہ جو قاسم پور کالونی والا نہر کے ساتھ والا قبرستان ہے، قبرستان کے ادھر قبرستان نہر کے اس طرف گلشن فیض کالونی ہے. کبھی ہم نے بھی دیکھا وہاں کھیت ہوتے، فصلیں ہوتی. ادھر وہ آدمی کھڑا، رات کا ٹائم 11 ساڑھے 11 کا، کہتا ہے میری نظر ادھر پڑی، میں نے دیکھا ایک بہت بڑی آگ ہے. رات کو تو میں ڈر کے اپنے گھر چلا گیا. صبح جا کر میں نے جب اس جگہ دیکھا، ایک پوری قبر بھی جلی ہوئی ہے، قبر کے سرانے کی طرف شیشم کا درخت ہے، سارا درخت جل کر کالا ہو گیا. اور لوگوں درخت جل گیا، قبر جل گئی، مٹی جل گئی. ذرا تصور میں لاؤ اندر اس مردے کا کیا حال ہوگا جو اس کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے آگ جلی، جس کی قبر جہنم کا گڑھا بن گئی. واقعات میں ہے ایک قبر کو کھولا گیا، ایک قبر کو جب دوسری قبر بنانے کے لیے جگہ کھولی گئی، جیسے ہی اوپر سے مٹی ہٹائی، اندر سے کیڑے نکلے، اندر سے بچھو نکلے، اندر سے سانپ نکلے. ان لوگوں نے ڈر کی وجہ سے دوبارہ بند کر دیا. ایک اور واقعہ، میرا عزیز ہے، میرا رشتہ دار ہے، رات کو خواب دیکھتا ہے قبر سے آگ نکل رہی ہے، ڈر گیا، توبہ کی، استغفار کر کے نماز نفل پڑھ کے مسجد میں چلا گیا. فجر کی نماز پڑھی، امام صاحب کو یہ واقعہ سنایا، میں نے رات خواب دیکھا، شاید میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے میری قبر دکھا دی ہے، میں گناہ گار ہوں، یقیناً میں جہنم میں جاؤں گا. وہ عالم کہنے لگے نہیں، ایسی بات کوئی نہیں، کیا تجھے وہ قبر یاد ہے کس قبرستان میں تھی؟ کہا ہاں فلاں قبرستان میں تھی. کہا مجھے لے کے
رات اس میں آگ جلتی رہی ہو۔ امام صاحب نے اس کو بتلایا کہ اس قبر والے کو میں جانتا ہوں، یہ قبر والا اولیاء اکرام اللہ کے نیک بندوں اور صحابہ اکرام کو برا بھلا گالیاں دیا کرتا تھا، اس وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، نیک آدمی، اللہ کو راضی کرنے والا آدمی، نماز کے سجدے کرنے والا آدمی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا آدمی، امام الانبیاء کے طریقوں والی زندگی گزارنے والا آدمی، سنتوں پر عمل کرنے والا آدمی، نیک اعمال کرنے والا آدمی، صدقہ خیرات کرنے والا آدمی، ماں باپ کی عزت اکرام کرنے والا آدمی، ہر نیک کا عمل کرنے والا آدمی جب اپنی قبر میں جاتا ہے، اللہ نے اگر اس کی نیکیوں کو قبول کر لیا تو میرا اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ کتنی قبریں ایسی ایک دن دو دن نہیں، سال ہا سال کے بعد کھولی تو میت بالکل تر و تازہ موجود تھی۔ سن 86-87 کی بات ہے، ہم لوگ شجاباد جامعہ اشرف العلوم مدرسہ ہے وہاں پڑھا کرتے تھے، مولانا عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ کا وہ مدرسہ۔ جب ہم وہاں پڑھتے تھے مولانا عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ کو دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 7 یا 8 سال گزر چکے تھے، ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ کی شان بڑی شدید بارش آئی، جہاں ان کا قبر ہے، ان کا مزار ہے، مسجد کے بالکل ساتھ اگلی طرف باغ تھا، ایک نالا گزرتا تھا، پتہ نہیں نالے کا پانی گیا یا بارش کا پانی، قبر بیٹھ گئی۔ 8 سال گزر گئے، قبر بیٹھ گئی۔ اساتذہ علماء موجود تھے، دیکھا کفن نظر آ رہا ہے بالکل صحیح سلامت، لوگوں نے فیصلہ کیا، علماء نے فیصلہ کیا، اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے، ان کے جسم کو کیا ہونا ہے، مٹی ہٹاؤ، باہر نکالو، دوبارہ تدفین کریں گے۔ میں گو کے چھوٹا تھا اس وقت پڑھا کرتا تھا، لیکن مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے جب ان کی قبر کے قریب گئے، جنت کی نرالی خوشبو ان کی قبر سے آ رہی تھی، مٹی جب ہٹائی گئی، کفن میلا بھی نہیں ہوا، پرانا تو کیا ہوگا، پھٹے گا تو کیا، پرانا تو کیا ہوگا، کفن میلا بھی نہیں ہوا، باہر نکال لیا گیا۔ 8 سال ہو گئے دنیا سے رخصت ہوئے، میں نے اس وقت اس اللہ والے کے چہرے کی میں نے زیارت کی۔ عجیب بات یہ بتلانا چاہتا ہوں، جو پرانے لوگ، بزرگ لوگ، علماء موجود تھے، انہوں نے یہ بات بتلائی۔ مولانا عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ زندگی میں بڑھاپے کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے ان کے چہرے پر جو جھریاں تھی، جو نشان تھے، اللہ کی شان ہے، معلوم یہ ہوتا ہے اللہ نے ان کو قبر والی زندگی، جنت والی زندگی دے دی۔ اس زندگی کی بڑھاپے کی جو جھریاں تھی آج وہ ختم ہو گئی، اللہ نے حسن و جمال عطا فرما دیا۔ اللہ صرف قبر کو جنت ہی نہیں بناتے بلکہ جنت کے تمام مزے بھی عطا فرماتے ہیں، جنت کی تمام نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ واقعات میں لکھا ہے کسی کی قبر بنانے کے لیے کھودی گئی تو نیچے کوئی پرانی قبر تھی، پرانی قبر تھی، لہد کھل گئی، کیا دیکھتے ہیں کہ قبر پھولوں سے بھری بھری، جنت کی خوشبو آ رہی، بلکہ وقت بڑا مختصر، ایک دو واقعات نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے، قبر کھودی گئی تو ان کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے، قبر کھودی گئی، ان کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی۔ میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد قطب عالم مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، ان کی قبر کھودی گئی، جنت کی خوشبو آئی۔ اور آج بھی لاہور چلے جاؤ، جا کر کے آپ وہاں بیٹھو، آپ کو آج بھی سن 61 میں فوت ہوئے، دنیا سے رخصت ہوئے، تقریباً 40 اور 20 60 سال گزر گئے، 60 سال کے بعد آج بھی ان کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔
اللہ کرے ہم بھی کوئی ایسا عمل کر کے جائیں، ایسی کوئی نیکی کر کے جائیں کہ ہماری قبر سے بھی خوشبو آئے۔ اللہ اگر خوشبو نہ آئے تو ہماری قبر سے بدبو بھی نہ آئے، بدبو بھی نہ آئے۔ نیک اعمال بھی کرتے رہے، اللہ سے ڈرتے بھی رہے، قبولیت کی دعا بھی کرتے رہے، نماز کا سجدہ بھی کرتے رہو، قبولیت کی دعا بھی کرتے رہو، رمضان کے روزے بھی رکھتے رہو، اللہ سے قبولیت کی دعا بھی کرتے رہو، صدقہ خیرات بھی کرتے رہو، ہر نیک عمل بھی کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے بھی رہو، قبولیت کی دعا بھی کرتے رہو۔ اگر اللہ نے نیک اعمال قبول کر لیے اور دنیا میں بھی مزے لگ جائیں گے، اللہ قبر کو بھی جنت بنائیں گے، آخرت میں تو انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ ڈاکٹر نور احمد نور نشتر کے ایک ڈاکٹر رہے ہیں، ویسے بھی بڑے اچھے ڈاکٹر تھے، لیکن ان کی جو بہت بڑی خوبی ہے، انہوں نے جو کمال کیا وہ یہ ہمارے لیے ایک کام کر گئے، مرنے والوں کے مردوں کے آخری لمحے کے واقعات، قبر کے حالات وہ ایک کتاب میں لکھ کر چھوڑ گئے، قیامت تک جب تک لوگ پڑھیں گے اپنی اصلاح کرتے رہیں گے۔ اس میں سے صرف ایک واقعہ سناتا ہوں اور ایک بات سناتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے عجیب بات لکھی، کہا کہ اگر میرے سامنے 100 مردے مرے ہوں، 100 لوگ مرے ہوں، تو 100 میں سے 3 لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے گئے، 97 بغیر کلمے کے دنیا سے۔ یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ آج لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے اس لیے نہیں جا رہے ہیں، زندگی میں کلمہ پڑھنے کی عادت کوئی نہیں، دل میں یہی خوشی ہے، یہی گمان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زندگی میں کلمہ ہم نہیں پڑھتے، دل میں یہ گمان ہے، کلمہ ہمیں یاد ہے، جب موت کا وقت قریب آئے گا ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ اور لوگوں ایسی بات کوئی نہیں، ہم نے تو صرف کلمہ قسم کھانے کے لیے پڑھا، لوگوں کو یقین دلانے کے لیے پڑھا، اپنا مال بیچنے کے لیے پڑھا ہے۔ اور لوگوں دنیا میں ہم نے کلمہ اللہ کی رضا کے لیے کبھی پڑھائی کوئی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھنے کی عادت ڈالو، پھر انشاءاللہ مرتے وقت بھی اللہ کلمہ نصیب فرمائیں گے، قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے۔ ڈاکٹر نور احمد نور نے بڑا عجیب واقعہ لکھا، کہتے ہیں کہ خانہ بدوش لوگ تھے، یہ جو جھگیوں والے جھوپڑیوں والے لوگ ہوا کرتے ہیں، خانہ بدوش لوگ ادھر چشتیاں کے قریب کسی علاقے میں بیٹھے تھے، ان کا اپنا گھر کوئی نہیں، اپنا زمین نہیں، اپنے رقبے کوئی نہیں، آج یہاں بیٹھے، کل وہاں بیٹھے، پرسوں وہاں، یوں ہی زندگی گزر جاتی ہے۔ کسی جگہ بیٹھے تھے، اللہ کی شان، ان کی ایک بوڑھی عورت فوت ہو گئی۔ انہوں نے، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، قریب جو مسجد کا امام تھا مولوی صاحب کو بلایا، اس کا کفن دفن کا انتظام کیا، غسل دیا، کفن دیا، لا کر کے مولوی کے سامنے رکھ دی، اس نے جنازہ پڑھایا۔ تو انہوں نے قریب ایک قبرستان تھا اہل بیت سادات خاندان کا، انہوں نے اپنی زمین میں اپنی جگہ میں چھوڑ رکھا تھا تاکہ ہمارے خاندان کے لوگ یہاں دفن ہوں، اپنا ذاتی وہ قبرستان بنا رکھا تھا۔ تو انہوں نے اس قبرستان میں قبر کھودی، بڑھیا کو دفنا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ان اہل بیت خاندان کا ایک فرد لاہور سے وہاں آیا ملنے کے لیے، تو قبرستان اپنے بزرگوں کی قبروں پہ حاضری دینے بھی آیا، دیکھا ایک نئی قبر بنی ہوئی ہے، جا کر کے اپنے عزیزوں سے پوچھا بھئی اپنا کون فوت ہوا جو تم نے مجھے بتایا نہیں؟ کہا کہ اپنا تو کوئی نہیں فوت ہوا۔ پوچھا پھر وہاں نئی قبر کس کی ہے؟ کہنے لگے ہمیں تو پتا کوئی نہیں۔ کہا بھی جب جگہ ہماری کسی اور کو دفنانے کی اجازت کوئی نہیں تو یہاں کون دفنا گیا؟ کہا بھی ہمارے علم میں پوچھ پڑتال کرتے 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 علاقے میں پوچھتے پوچھتے مولوی صاحب کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ یوں وہ خانہ بدوش جھگیوں والے لوگ تھے، ان کی ایک بڑھیا فوت ہوئی، میں نے جنازہ پڑھایا، انہوں نے دفنا دیا، ہمیں کیا پتا۔
کہا بھی وہ کدھر ہے؟ کہا پتہ نہیں، ان کا کوئی گھر تھوڑی ہوتا ہے، ٹھکانہ کوئی ہوتا ہے، آج یہاں کل وہاں پرسوں وہاں۔ وہ پوچھتے چشتیاں ہارون آباد بھاول نگر فقیر والی کی کسی گاؤں میں چک میں پہنچ گئے، وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہی لوگ وہاں بیٹھے ہیں۔ ان سے پوچھا بھی تمہاری کوئی فوت ہوا تھا، تم نے وہاں فلاں جگہ پر دفنایا؟ کہا ہاں بالکل دفنایا، ہماری گڑیا تھی فوت ہو گئی۔ کہا بھی وہ قبرستان تو ہمارا ہے، تم نے کیوں دفنایا؟ کہنے لگے بھی ہمارا کوئی قبرستان ہوتا ہے؟ غریب لوگ ہیں، کھانا بدوش، روٹی مل جائے بڑی بات ہے۔ غریب لوگ، قبرستان قریب تھا، بڑھیا فوت ہوئی، جنازہ پڑھوایا، دفن کر دیا، اس میں کیا بات ہے؟ اللہ کی زمین۔ وہ کہنے لگا نہیں اللہ کی تو ہے، لیکن اللہ نے زمین وہ ہمیں دی ہے، ہم نے اپنے آبا و اجداد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے وہ جگہ مخصوص کر رکھی ہے، وہاں صرف ہمارے لوگ ہی دفن ہوں گے، اہل بیت کے لوگ ہی دفن ہوں گے، دوسرا کوئی دفن نہیں ہو سکتا، لہٰذا آؤ اپنی بڑھیا کو وہاں سے نکالو، کہیں اور دفن کر دو۔ کہنے لگے یار خوف خدا کرو، اگر ایک بوڑھی عورت دفن ہو ہی گئی تو اس میں حرج کیا؟ تمہارا نقصان کیا؟ کتنی جگہ اس نے لے لی؟ کہنے لگے کچھ بھی ہے، آؤ اپنی بڑھیا نکالو۔ بہت زیادہ جب تکرار ہوئی، بحث ہوئی، اصرار ہوا، وہ لوگ آئے دو چار، انہوں نے اپنے دو چار اکٹھے کر لیے، آ کر کے قبر کھودی، مٹی ہٹائی، جو ہی لحد سے ایک اینٹ ہٹائی، بڑھیا کی ساری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری پڑی، اور ایسی خوشبو آئی کہ دنیا میں سونگھی نہیں۔ یہ پرانی باتیں نہیں کر رہا، یہ اسی صدی کی باتیں ہیں، چند سال پہلے کی باتیں۔ بڑھیا کی ساری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری پڑی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے محبوب نبی کا ارشاد بالکل سچا ہو گیا، فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ۔ نیک آدمی کو جب تم قبر میں رکھ کے آؤ گے، اللہ کے کسی نیک بندے کو دفناؤ گے، قبر میں رکھو گے، یوں نہ سمجھو کہ مٹی کا ڈھیر ہے، بلکہ اللہ نے اپنی رضا کا اعلان یوں کر دیا، اپنے اس بندے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ یہ قبر کھولتے گئے، عجیب عجیب نظارے دیکھتے گئے، قبر پھولوں سے بھری پڑی ہے، خوشبو ہر طرف پھیل گئی، سونگ سونگ کے لوگ آنا شروع ہو گئے۔ اب وہ اہل بیت کا جو فرد لاہور سے آیا تھا، اس مرنے والی بڑھیا کا شوہر بابا جی بھی زندہ ہے، ساتھ آیا ہے، اس کو کہنے لگا بابا جی رہنے دو، یہ کوئی بڑھیا نیک عورت تھی، اس کو یہی دفن رہنے دو، عین ممکن ہے اس کی قبر تو جنت بن گئی، اس کی قبر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، عین ممکن ہے اس کی وجہ سے اللہ ہمارے سارے مردوں کی مغفرت فرما دے۔ بابا کہنے لگا بھی پہلے تو نہیں رکتا تھا، اب میں نہیں رکتا، اب ہم اپنی بڑھیا نکالیں گے۔ انہوں نے پیروں میں کپڑے ڈالنے شروع کر دیے، منت سماجت کرنی شروع کر دی۔ علاقے کے مولوی نے بھی سمجھایا بابا جی رہنے دو، مان لو اس کی بات، بڑھیا کو یہی دفن رہنے دو، دفن کر دی، دوبارہ قبر بنا دی۔ یہ لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے، وہ اہل بیت خاندان کا فرد بابا جی کے پاس آ گیا، ان کو لے کر اپنے گھر لے گیا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، عزت کی، خدمت کی، تمام چیزیں پوری کر کے وہ کہنے لگا بابا جی ذرا بتلا تو صحیح یہ بوڑھی اماں نیکی کیا کرتی تھی، عمل کیا کرتی تھی، کیا نیکی کر کے اس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا، کیا وجہ ہے اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا، کس وجہ سے بنا دیا، اس کی نیکی ہمیں بھی بتلا، ہم بھی کیا کریں تاکہ ہماری قبر بھی جنت بن جائے۔ بابا جی کہنے لگا اے لوگوں، ہم غریب لوگ، ہم فقیر لوگ، جھگیوں میں زندگی گزارنے والے لوگ، کھانا بدوش لوگ، اپنا گھر کوئی نہیں، اپنا در کوئی نہیں، ہم لوگ کیا نیکی کریں گے؟ میری بیوی یہ بڑھیا کوئی نیکی نہیں کرتی تھی، کوئی عمل نہیں کرتی تھی، معلوم نہیں اللہ نے کس بات پر اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ وہ کہنے لگا نہیں کوئی نہ کوئی عمل تو ضرور ہوگا، بیوی کی نیکی کا شوہر کو پتہ نہیں تو پھر کس کو پتہ ہوگا؟ ایک دوسرے کی بات چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ بابا جی نے کہا کہ بھئی خاص نمازی بھی نہیں تھی، خاص کوئی نیکی نہیں تھی،
لیکن ایک نیکی، ایک عمل یہ ایسا کر کے گئی ہے، معلوم ہوتا ہے اللہ نے اسی کی بدولت رحمت فرما دی، اس کی قبر کو جنت بنا دیا۔ پوچھا بابا جی وہ عمل کیا تھا؟ بابا جی نے آنسو بہاتے ہوئے واقعہ سنایا کہ میں بھی جوان تھا، یہ بھی جوان تھی، ہماری شادی ہوئی، یہ جب شادی نکاح ہو کے میرے گھر میں آئی، گھر تو میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا ہوگا میری جھگی میں آئی، میری جھوپڑی میں آئی، جب یہ میرے گھر میں آئی پہلی رات میں نے اس کو کہہ دیا کہ اللہ والی میں نامرد ہوں، میں تیرے لائق کوئی نہیں، لیکن میری عزت اور میرا راز رکھنا یہ تیری ذمہ داری ہے، اللہ تجھے اس کی جزا دے گا، اللہ تجھے اس عمل کی نیکی کا اس کا تجھے آخرت میں اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا، میرے اس کمی کو کوتاہی کو لوگوں کے سامنے چھپا کے رکھنا یہ تیرے ذمہ ہے، مہربانی کرنا۔ بابا جی روتے ہوئے کہنے لگے تمام زندگی اس نے میرا راز بھی فاش نہیں کیا اور تمام زندگی اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا۔ لوگوں گھر کی چار دیواری میں بھی لوگ گناہ کر لیتے ہیں، بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں حفاظت میں رہ کے بھی لوگ گناہ کر لیتے ہیں۔ اس بڑھیا کو جوانی میں گناہ کے کتنے موقع ملے ہوں گے، اس کو پتا ہے کہ میرا شوہر نامرد ہے، میرے لائق کوئی نہیں، چاروں طرف یہ خانہ بدوش بیٹھے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، مانگنے بھی جاتے ہیں، فقیر لوگ بھی ہوتے ہیں، جہاں مرضی چلے جائیں پردہ تو کیا کوئی سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ گناہ کے تمام مواقع اس کے پاس موجود تھے، وہ زنا کرتی، بدمعاشی کرتی، فحاشی کرتی، کوئی بھی گناہ کرتی، اللہ کے سوا اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے شوہر کا راز بھی رکھا، اپنی عزت کی بھی حفاظت کی، تمام زندگی اللہ کی رضا کے لیے یہ نیکی کر کے گئی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے اللہ نے اس کی اس نیکی کو، اس عمل کو، اس قربانی کو قبول کرتے ہوئے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ جایا کرو قبرستان میں، ناراض نہ ہونا، صرف محرم میں نہیں آگے پیچھے بھی جاؤ، ماں باپ کی قبر کی زیارت ہر جمعے والے دن کیا کرو، ثواب ایسے ملے گا جیسے ماں باپ زندہ ہے، زندہ کے چہرے کا دیدار کر کے آئے۔ کائنات میں دو ہستیاں، امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور اماں ابا، حضور نے فرمایا ان کی قبر کی زیارت کرنے کا ثواب ایسے ہے جیسے زندگی میں زیارت کرنے کا ثواب ہے۔ جایا کرو اور قبروں کو بھی دیکھا کرو، ٹوٹی ہوئی قبریں، گری ہوئی قبریں، کھلی ہوئی قبریں حالات بتلائیں گی، وہاں چلنے پھرنے والے کیڑے مکوڑے سانپ بچھو بھی حالات بتلائیں گے کہ یہاں یہ بھی ہے، اور کسی دن کوئی کھلی ہوئی قبر میں گلاب کا پھول بتلائے گا کہ یہاں میں بھی ہوں۔ اس لیے لوگوں اللہ نے یہ زندگی ہمیں صرف کمانے کے لیے نہیں دی بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ان دو کو، جنوں کو اور ہم انسانوں کو اللہ فرماتے ہیں میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کو راضی کریں، نماز کے سجدوں کے ذریعے، رمضان کے روزوں کے ذریعے، صدقات خیرات کے ذریعے، ماں باپ سے حسن سلوک کے ذریعے، لوگوں سے اچھے برتاؤ کے ذریعے، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کر کے اور دیگر اعمال کے ذریعے اپنے اللہ کو راضی کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔